بالخصوص اس بات کے پیش نظر کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی تاریخ در حقیقت وہ منطقی سلسلہ تاریخ ہے جس کا آغاز دوران رسالت اور خلافت سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اس انقلاب کی ایسی مثالیں ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس عہد میں بھی ہم ان واقعات سے دوچار ہوتے ہیں جو اب سے قبل اسلام میں رونما ہوئے تھے۔ بیانیہ تاریخ کی اصل حقیقت علمی اور بیانیہ تاریخ کی تشکیل چونکہ ان واقعات کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے جو عہد ماضی میں گزر چکے ہیں، اس لیے محققین یہ طے نہ کر سکے کہ یہ واقعات کس حد تک معتبر یا غیر معتبر ہیں۔ بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ قدامہ کی کتابوں میں بیانیہ تاریخ سے متعلق جو کچھ درج کیا گیا اسے بیان اور قلم بند کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعات کو اغراض کی بنیاد شخصی محرکات، قوت اور تعصبات یا اجتماعی اور عقیدتی وابستگی کی بنیاد پر نقل کیا ہے۔ اس میں تصرف اور تحریف کر کے واقعات کو اپنی منشا کے مطابق پیش کیا ہے، یا انہوں نے واقعات کو اس طرح لکھا ہے جس سے ان کے اغراض اور مقاصد پورے ہوتے تھے اور ان کے عقائد کے منافی بھی نہیں تھے۔ بیانیہ تاریخ کے بارے میں یہ بد بیانی ہے بے سبب نہیں ہے، بلکہ اس کا سرچشمہ تاریخ کی کتابوں کی کیفیت مورخین کے مزاج کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ بھی اب دیگر علوم کی طرح مسلمہ حقائق اور واقعات پر مبنی ایک سلسلہ ہے، اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک محقق شواہد اور قرائن کی بنیاد اور اس کی اپنی اجتماعی قوت کے ذریعے سراغ لگا سکتا ہے کہ حوادثات اور واقعات میں کس حد تک صحت اور سقم ہے، اور انہی کی اساس پر وہ بعض نتائج اخذ کر سکتا ہے۔ تاریخ اسلام کی اہمیت اور قدر و قیمت جن مسلم اور غیر مسلم محققین اور دانشوروں نے تاریخ خصوصاً تاریخ اسلام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کی ہے، انہوں نے اس کی اہمیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے کر اس کی قدر و قیمت کا اعتراف کیا ہے۔ تاریخ کی اہمیت اور قرآن کی نظر میں تاریخ حصول علم و دانش اور انسانوں کے لیے غور و فکر کے دیگر ذرائع میں سے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن نے انسانوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اس کے ساتھ ہی اس نے غور و فکر کے منافع بھی ان کے سامنے پیش کیے ہیں۔ قرآن نے مختلف آیات میں انسانوں کو یہ دعوت دی کہ وہ گزشتہ اقوام کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کے مفید نکات پیش کرنے کے بعد انہیں یہ دعوت دی کہ وہ باصلاحیت افراد کو اپنا ہادی اور رہنما بنائیں، ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، قَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مقدس میں فرمایا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں۔ حدیث اور سنت نبوی علیہ السلام اور ائمہ کی رفتار اور گفتار امت مسلمہ کے لیے حجت قاطع اور سند محکم ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہمارا اخلاق و کردار نبی کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے، جبکہ دیگر تواریخ میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ تاریخ اسلام، تاریخ کے جتنے بھی ماخذ موجود ہیں ان میں تاریخ اسلام سب سے زیادہ معلومات سے لبریز اور مالا مال ہے۔ چنانچہ جب کوئی محقق تاریخ اسلام لکھنا شروع کرتا ہے اور اسے تاریخی واقعات وافر مقدار میں بصورت دقیق مل جاتے ہیں، تو اس کے علاوہ تاریخ اسلام میں جس قدر مستند اور باریک
نیز روشن نکات موجود ہیں، وہ دیگر تواریخ میں نظر نہیں آتے۔ ان خصوصیات کا سرچشمہ سیرت النبی اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے قطعی حجت اور دلیل ہے، چنانچہ وہ انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے بارے میں استاد مطہری رقم تراز ہیں کہ پیغمبر اسلام اور مذہب اسلام کو دیگر مذاہب پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ آپ کی تاریخ روشن اور مستند ہے۔ اس اعتبار سے دنیا کے دیگر رہبر اور رہنما ہماری برابری نہیں کر سکتے، چنانچہ پیغمبر اسلام نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی دقیق باتیں، ان کے جزئیات آج بھی ہمارے پاس قطعی اور مسلم طور پر موجود اور محفوظ ہیں۔ آپ کا سال ولادت، ماہ ولادت، روز ولادت، یہاں تک کہ ہفتہ ولادت بھی تاریخ کے سینے میں درج ہے۔ دوران شیرخوارگی، وہ زمانہ جو آپ نے صحرا میں بسر کیا، وہ دور جب آپ سن بلوغ کو پہنچے، وہ سفر جو آپ نے ملک عرب سے باہر کیے، وہ مشاغل جو آپ نے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے انجام دیے، وہ ہمیں بخوبی معلوم ہے۔ آپ نے کس سال شادی کی، آپ اور اس وقت آپ کا سن مبارک کیا تھا، آپ کی ازواج کے بطن سے کتنے بچوں نے ولادت پائی، کتنے بچے آپ کی رحلت سے قبل اس دنیا سے کوچ کر گئے، وفات کے وقت آپ کی عمر کیا تھی، یہ واقعات مبعوث برسالت ہونے تک کے ہیں۔ اس کے بعد کے واقعات اور دقیق ہو جاتے ہیں۔ تفویض رسالت جیسا کہ عظیم واقعہ کب پیش آیا، وہ پہلا شخص کون تھا جو مسلمان ہوا، اس کے بعد کون شخص مشرف اسلام ہوا، آپ کی لوگوں سے کیا گفتگو ہوئی، آپ نے کیا کیا کارنامے انجام دیے اور کیا راہ و روش اختیار کی، سب دقیق طور پر روشن اور عیاں ہیں۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پیغمبر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ میں زمانہ وحی کے دوران تحقیق ثبت کی گئی کئی سالہ عہد نبوت کا ہر واقعہ وحی آسمان کے نور سے منور ہوا، اور اسی کی روشنی میں اس کا تجزیہ کیا گیا۔ قرآن مجید میں جو واقعات درج ہیں ان میں اکثر اور بیشتر وہی مسائل اور واقعات ہیں جو عہد نبوت کے دوران پیش آئے۔ ہر وہ واقعہ جسے قرآن نے بیان کیا ہے، بے شک وہ خداوند عالم الغیب و شہادہ نہیں بیان کیا ہے، قرآن کی روح سے تاریخ بشر اور اس کے ارتقاء اصول و ضوابط کی بنیاد کے سلسلے پر قائم ہے۔ عزت و ذلت، کامیابی اور ناکامی، فتح و شکست اور بدبختی اور خوش نصیبی کے واقعات دقیق اور منظم حساب کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ان اصول و ضوابط اور قواعد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ اسلام کو سمجھا جائے۔